زمین پر قومون اور بدشاہون کے نام گونجنے سے پہلے اور انسانیت کے قبائل اور قوتوں میں تقسیم ہونے سے پہلے ایک ایسا دور تھا جب لوگ دھیرے دھیرے اپنا اصل مقصد بھولنے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر آنے کے بعد بہت سی نسلیں گزار چکی تھی، اور حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد یوسیانیت جنہوں نے علم اور ڈسپلن کو محفوظ رکھا، وقت کے ساتھ یاد دہانی کمزور ہوتی چلی گئی اور اطاعت دور ہوتی چلی گئی۔ شروع میں یہ تبدیلی بہت ہلکی تھی، لوگ اللہ کا نام تو لیتے تھے لیکن ان کے دل دنیا سے جڑتے چلے گئے۔ شکر کی جگہ غرور نے لے لی اور انکساری کی جگہ خود پسندی آ گئی۔ وقت گزارتا گیا تو لوگوں نے ان نیک لوگوں کو یاد کرنا شروع کیا جو کبھی ان کے درمیان رہتے تھے۔ جب وہ وفات پا گئے تو ان کی یادیں کہانیوں اور نشانیوں کے ذریعے زندہ رکھی گئیں، پھر ان کی مورتیں بنائی گئیں، عبادت کے لیے نہیں بلکہ یاد کے لیے، مگر یاد دھیرے دھیرے عقیدت میں بدلی اور عقیدت عبادت بن گئی۔ بلا احساس کے انسانیت شرک میں مبتلا ہو چکی تھی۔ اسی الجھی ہوئی، منقسم اور روحانی طور پر گمگشتہ دنیا میں اللہ نے ایک ایسے شخص کو چنا جسے انسانی تاریخ کی سب سے لمبی اور مشکل ذمہ داری دی گئی۔ ان کا نام حضرت نوح علیہ السلام تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو ایسی قوم کی طرف بھیجا گیا جو اپنی غلطیوں میں گہری طرح جم چکی تھی۔ جھوٹے معبود کے نام بھی تھے، رسوم بھی اور پیروکار بھی۔ معاشرہ ان سرداروں کے گرد گھومتا تھا جو ان عقیدوں کو زندہ رکھ کر اپنا فائدہ حاصل کرتے تھے۔ توحید کی طرف واپسی ان کی قدرت اور قبو کے لیے خطرہ تھی، لیکن حضرت نوح علیہ السلام زبردستی کے ساتھ نہیں بلکہ اخلاص کے ساتھ آئے۔ انہوں نے اپنی قوم سے انہی میں سے ایک بن کر بات کی اور نرمی سے صرف اللہ کی عبادت کی دعوت دی۔ انہوں نے یاد دلایا کہ یہ بٹنا زندگی پیدا کر سکتے ہیں اور نہ ہی اسے قائم رکھ سکتے ہیں، اور نفع اور نقصان صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ انہوں نے جواب دہی کا خوف دلایا، اس دن کا جب ہر جان اپنے رب کے سامنے کھڑی ہوگی۔ شروع سے ہی جواب انکار تھا۔ لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا اور سوال اٹھایا کہ نبی انسان کیوں ہے؟ انہوں نے ان کے پیروکار دیکھے جو زیادہ تر غریب اور کمزور تھے اور کہا کہ سچائی کبھی بعزادت لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتی۔ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام پر اختیار اور طاقت حاصل کرنے کا الزام لگایا، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ انہوں نے نہ کوئی اجر مانگا اور نہ کوئی منصب۔ پھر بھی وہ رکے نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کھلے عام بھی بلایا اور چپکے بھی، دن میں بھی بات کی اور رات میں بھی، کبھی نرمی سے نصیحت کی اور کبھی سختی سے وارن کیا۔ انہوں نے اللہ کی رحمت یاد دلائی اور انصاف الہی سے ڈرایا۔ انہوں نے ہر طریقہ آزمایا، یا خطبہ، ذاتی گفتگو، صبر بھاری وضاحتیں، یا اس امید میں کہ شاید ایک ہی دل نرم ہو جائے۔ سالین گزرتی گئیں، پھر دشکیں، پھر صدیاں، نئی نسل پیدا ہوتی، بڑھتی اور ختم ہو جاتی، جبکہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی دعوت جاری رکھتے۔ ان کی آواز بودھی ہو گئی، جسم کمزور ہوتا گیا، لیکن ان کا عزم کبھی کمزور نہیں ہوا۔ اللہ بیان کرتا ہے کہ وہ صدیوں تک اپنی قوم میں رہے، بنا رکے دعوت دیتے رہے، مگر انکار اور زیادہ سخت ہوتا چلا گیا۔ لوگوں نے کانوں میں انگلیاں ڈالنے، اپنے آپ کو ڈھانپ لیا اور منہ پھیر لیا۔ کھلا عام مذاق اڑایا، انہیں بے وقوف اور گمراہ کہا۔ ان کے سرداروں نے غرور کو بڑھاوا دیا اور زور دیا کہ جھوٹے معبود کسی حال میں چھوڑے نہ جائیں۔ لوگوں کو ڈرایا گیا کہ اگر نوح کی بات مانی تو ذلت اور نقصان ہوگا۔ اس سب دکھ کے باوجود حضرت نوح علیہ السلام صبر پر قائم رہے۔ انہوں نے اپنی قوم کے لیے دعا کی، اللہ سے ہدایت مانگی۔ نفرت کے جواب میں بھی ان کا رحم کم نہ ہوا۔ آخرکار اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو وحی کی کہ جو ایمان لانا تھے وہ لا چکے، اب اس کے بعد کوئی نیا ایمان نہیں لائے گا، اب انصاف الہی قریب تھا۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ اللہ کی رہنمائی کے مطابق کشتی تیار کریں۔ یہ حکم خود ایک اور امتحان تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے سمندر سے دور خشک زمین پر کشتی بنانا شروع کر دی۔ لوگ گزارتے، ہنستے اور مذاق اڑاتے، پوچھتے کہ خشک زمین پر جہاز کیوں بنا رہے ہو؟ پرسکون لہجے میں حضرت نوح علیہ السلام کہتے کہ ایک وقت آئے گا جب حق واضح ہو جائے گا۔ جب کشتی مکمل ہونے کے قریب تھی تو اللہ کے فیصلے کی نشانیاں ظاہر ہونے لگیں۔ زمین سے پانی پھوٹ پڑا اور آسمان سے ایسی بارش ہوئی جو انسانیت نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ سیلاب آ گیا جو زمین، گھروں اور بتوں سب کو بہا لے گیا۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ مومنی اور ہر جانور کے جوڑے کشتی میں سور کرا دیں۔ پانی بڑھتا گیا اور کشتی پہاڑوں جیسی لہروں پر چلنے لگی، ان لوگوں کو اٹھائے ہوئے جنہیں اللہ نے بچانا چاہا۔ ان انکار کرنے والوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی تھا۔ کشتی سے الگ دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام نے درد بھرے دل سے اسے پکارا۔ اس نے جواب دیا کہ میں پہاڑ پر پناہ لے لوں گا، مگر اس دن اللہ کی رحمت کے سوا کوئی پناہ نہ تھی۔ ایک لہر دونوں کے درمیان آ گئی اور وہ ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے لیے سب سے سخت امتحانوں میں سے ایک تھا۔
پھر بھی انہوں نے اللہ کے فیصلے پر سر تسلیم خم کیا اور سمجھ لیا کہ کامیابی کا معیار خون نہیں ایمان ہے۔ جب سیلاب تھم گیا اور زمین نے اپنا پانی جذب کر لیا تو کشتی زمین پر آ لگی۔ انسانیات کو نئی شروعات ملی ان لوگوں کے ذریعے جو ایمان لائے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی تھی، اور آخر میں ہی اس کہانی کے اسباق واضح ہوتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی سکھاتی ہے کہ حقیقت صدیوں کے انکار کے باوجود بدلتی نہیں۔ یہ بتاتی ہے کہ اللہ کی طرف دعوت میں صبر سب سے بڑی عبادت ہے۔ یہ یاد دلاتی ہے کہ نسب بنا ایمان کہ کوئی حفاظت نہیں دیتا، اور اللہ کا انصاف کبھی حکمت کے بغیر دیر نہیں کرتا۔ سب سے بڑھ کر یہ کہانی ایک وارننگ بھی ہے اور ایک رحمت بھی۔ غرور پر قائم رہنے والوں کے لیے تنبیہ، اور وقت سے پہلے پلٹ آنے والوں کے لیے رحمت۔ انسانیت طاقت یا رتبے سے نہیں بلکہ اطاعت، اخلاص اور اللہ پر بھروسے سے بچائے گئی۔ یہ سفر نہ یہاں سے شروع ہوا تھا اور نہ یہیں ختم ہوتا ہے۔ ہم پہلے ہی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کی کہانیاں دیکھ چکے ہیں۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ہم انسانی تاریخ کا ایک فیصلہ کن موڑ دیکھتے ہیں۔ یہ سلسلہ انبیاء کو اسی ترتیب سے فالو کرتا ہے جس ترتیب سے وہ آئے، مستند اسلامی سورسز اور دوسری آسمانی کتابوں کی روشنی میں۔ اگر آپ اس سفر کو جاری رکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن آن کریں۔ انشاءاللہ ہم تمام انبیاء کی کہانیاں قدم با قدم آخری رسول تک کور کرتے رہیں گے۔